حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاتم النبیین بنایا، احکامات کا سلسلہ آپ پر ختم ہو گیا، آپ نے شریعت مکمل کر دی، اور اس شریعت کے اندر یہ حکم بھی موجود ہے کہ جو شخص اللہ اس کے رسول کو اذیت دے گا، تکلیف دے گا، اس کے لیے دنیا اور آخرت میں لعنت اور دردناک عذاب۔ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے والے، آپ کی توہین کرنے والے، آپ کے ہجوں میں اشعار کہنے والے لوگوں کو قتل کروائے۔ وقت نہیں ہے میں آپ کو تفصیل سے بتاتا کہ کعب ابن اشرف ہو یا ابن قتل ہو یا اس طرح ابو رافع ہو، یہودیوں کے اور مشرکوں کے کچھ لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیا کرتے تھے، آپ کو گالیاں دیا کرتے تھے اور آپ کی شان میں مذمت آمیز اشعار کہا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ مدینہ منورہ میں تھے، آپ نے کعب ابن اشرف ایک یہودی سردار تھا، اس کا اپنا قلعہ تھا اور وہ حضور کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، اشعار کہتا تھا، اپنی باندیوں سے اسے گوایا کرتا تھا مجلسوں میں۔ حضور کو بہت اذیت ہوتی تھی۔ آپ نے فرمایا من لے کعب ابن اشرف، کون ہے جو کعب ابن اشرف کو قتل کرے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں گئے اور جو راستہ بھی انہوں نے اختیار کیا، کعب ابن اشرف کو قتل کیا، آ کر کے حضور کو اس بات کی اطلاع دی کہ اللہ کے رسول میں نے قتل کر دیا۔ ابو رافع تھا، اس کا بھی یہی حال تھا، حضور کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا۔ حضور نے فرمایا من، کون ہے جو اس اذیت اور تکلیف میں مجھے میری مدد کرے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے اللہ کے رسول میں، لیکن مجھے آپ اجازت دیں کہ میں وہاں جاؤں گا تو میں آپ کے خلاف کچھ بات کروں گا۔ حضور نے اجازت دے دی، یہ گئے اور جا کر کے کہا کہ ہمیں 1 وسق یا 2 وسق غلہ آپ ہمیں قرض دے دو، یہ محمد آئے ہیں تو انہوں نے ہم سے صدقہ لے لے کر کے ہم کو تھکا دیا، کتنا دیں گے اور کب تک دیں گے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں تو تم کو پہلے ہی سے کہتا تھا۔ کہنے لگے وہ جانے دو، اب مجھے ہمیں قرض چاہیے۔ تو کہا کہ تم اپنی عورتوں کو ہمارے پاس رہن رکھ دو۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم اپنی عورتوں کو تمہارے پاس کیسے رہن رکھ سکتے ہیں؟ آپ تو عرب کے سب سے خوبصورت آدمی، ہم عورتوں کو رہن نہیں رکھ سکتے۔ کہا بچوں کو رہن رکھ دو۔ کہا بچوں کو بھی رہن نہیں رکھ سکتے، لوگ ان کو زندگی بھر تانا دیں گے کہ یہ 1 وسق 2 وسق میں رہن رکھا گیا تھا، اس کے باپ نے اس کو رہن رکھا تھا، ہم آپ کے پاس اپنا ہتھیار رکھ سکتے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس حکمت سے وہ ہتھیار لے کر کے اس شخص کے پاس پہنچ گئے، اور پہنچے تو وہ یہودی سردار خوشبو میں بسا ہوا تھا۔ تو یہ کہنے لگے کہ آپ کے پاس سے تو ایسی خوشبو آ رہی ہے جو کبھی ہم نے سونگھی ہی نہیں، کہاں سے لائے تھے؟ آدمی اپنی تعریف پہ پھول جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں میں بہت قیمتی خوشبو استعمال کرتا ہوں۔ سر میں خوشبو لگایا ہوا تھا، بالوں میں کہا ہم لوگ ہاتھ لگا سکتے ہیں، سونگھ سکتے ہیں۔ اس نے کہا انگلی بالوں میں ڈال کر کے سونگھا، بات کرتے رہے۔ پھر کہا کہ اجازت ہے ہم دوبارہ سونگھ سکتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے اپنا ہاتھ بالوں میں ڈال کر بال پکڑ لیا اور ذبح کر دیا اور سر لے کر حضور کے پاس آ گئے۔ توہین رسالت ایک ایسا جرم ہے کہ اس کو کبھی برداشت نہیں کیا گیا۔ ختم نبوت کے لیے 1200 صحابہ کرام نے شہادت دی تھی، جبکہ تمام غزوات کو ملا کر کے صحابہ کرام میں شہیدوں کی تعداد 259 بنتی ہے۔ 259۔ ختم نبوت ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین و اہانت ہو، کبھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اس بات کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ توہین رسالت کے مجرم کو سزا دینے کا اختیار حکومت وقت کو ہے، افراد کو نہیں ہے۔
کہ میری بات سن کر کے کوئی جائے اور جا کر کے توہین رسالت کے مرتکب کو قتل کر دیوے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہماری شریعت نے ہمیں بتایا ہے کہ کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کا اختیار نہیں ہے۔ اور آج یہ بات مجھے اس لیے کہنی پڑی کہ کل ویجا پور کے قریب کسی ہندو پنڈت نے، کسی مہاراج نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ ماحول بہت گرم تھا کل، اور یولا کے مسلمانوں نے پولیس اسٹیشن میں جا کر احتجاجاً دھرنا دیا تھا اور مطالبہ کیا تھا کہ اس کے اوپر قانونی کارروائی کی جائے۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کے چھوٹے بڑے سبھی آفیسران وہاں جمع تھے، اور مسلمانوں کے مطالبے کو مانا گیا اور اس کے خلاف FIR درج کی گئی۔ قانون اپنا کام کر رہا ہے، الیکشن سر پر ہے، پورے ملک میں نفرت کا ماحول بنایا جا رہا ہے، اسلامی قوانین میں مداخلت کی جا رہی ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ وقف میں ترمیم کے لیے ایک بل لایا گیا تھا، ترمیمی بل لایا گیا تھا، اور چاہا یہ جا رہا تھا کہ اوقاف کی جتنی ملکیت ہے اس میں فیصلہ کرنے کا اختیار کلیکٹر کو دے دیا جائے۔ اس طرح کے معاملات ہیں۔ اسلام کو مٹانے کے لیے مسلمانوں کو اوقاف کی جائیداد سے بے دخل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی، بہت بڑے پیمانے پر سازش کی جا رہی۔ ہو سکتا ہے آج جو ہے الیکشن کمشنر کی طرف سے الیکشن کا اعلان ہو جائے، 3 بجے اعلان آنے والا ہے، تو ملک کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ظاہر بات ہے آج جو برسر اقتدار ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کا اقتدار باقی رہے، اور جگہوں پر جہاں الیکشن ہونا ہے وہ برسر اقتدار آئیں، اس کے لیے یہ سارے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ہمیں تحمل اور برداشت سے کام لینا ہے۔ چاند پر تھوکنے سے کوئی چاند پر تھوک چلا نہیں جاتا، اور حضور کی شان میں گستاخی کرنے سے حضور کی رفعت اور حضور کی عزت اور حضور کی شان میں کی بال برابر فرق نہیں آتا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو لوگ میری مذمت میں ہجو اور اشعار کہتے ہیں وہ مذمم کو کہتے ہیں میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، محمد جس کی دنیا تعریف کرے۔ حضور نے فرمایا میں محمد ہوں، اور جو لوگ میرے متعلق برا بھلا کہتے ہیں، میری عزت اور میری رفعت شان میں بال برابر فرق نہیں آتا، وہ مذمم کو بولتے ہیں، میں تو محمد ہوں۔ تو ہمیں بھی قانون کا سہارا لینا ہے۔ کوئی اگر ہمیں ابھارے بھڑکائے تو ہمیں ایموشنل اور جذباتی ہو کر کے قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا ہے۔ توہین رسالت کا ارتکاب کرنے والے کی سزا قتل ہے، لیکن یہ قتل کا فیصلہ حکومت وقت کو ہے، یہ اختیار حکومت کو ہے۔ جیسے حضور اسلامی مملکت کے حاکم تھے، امیر تھے، آپ کو یہ حق تھا اور آپ نے اس پر عمل بھی کروایا، لیکن ہم میں سے کسی کو یہ اختیار نہیں ہے، انفرادی طور پر کسی کو یہ حق نہیں ہے۔ الحمدللہ یولا ہے، ویجا پور ہے، اس علاقے کے لوگوں نے مطالبہ رکھا پوری طاقت کے ساتھ، اور پولیس ڈپارٹمنٹ کو ان کے مطالبے کے سامنے جھکنا پڑا، FIR لینی پڑی۔ حالات کو سمجھنا، اپنی ذمہ داری کو سمجھنا، نفع نقصان کو سمجھ کر کے کوئی قدم اٹھانا آج ہماری بہت بڑی ذمہ داری، پھونک پھونک کر کے قدم رکھنا چاہیے۔ ہم مایوس نہیں ہیں، اور ہندوستان میں ہم تھوڑے بھی نہیں ہیں کہ کوئی ہمیں مٹا دے گا۔ 25 کروڑ کی تعداد میں دوسری سب سے بڑی اکثریت ہماری ہے، دوسری سب سے بڑی اکثریت ہماری ہے۔ اسلامی ملکوں میں بھی اتنے مسلمان نہیں ہیں جتنے ہم ہندوستان میں ہیں، اس لیے ایسے کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی ہمیں ختم کر دے گا۔ یہ خیال است و محال است و جنو، یہ دیوانے کا خواب ہے جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ کوئی ہم کو اگر جذباتی کر کے، ہم کو ایموشنل کر کے، ہم سے
کوئی غلط کام کروانا چاہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم بیدار رہیں، لوگوں کی سازشوں کو سمجھیں اور ان سازشوں کو سمجھ کر کے اپنے علماء اور اکابرین کے فیصلوں کو سامنے رکھ کر کے کام کریں، اپنے طور پر کوئی قدم نہ اٹھائیں۔ ہمیں اگر اپنے پیغمبر سے محبت ہے، اپنے دین اسلام سے محبت ہے، قرآن کریم سے محبت ہے، اپنے عقیدے سے محبت ہے، تو ہمارے بڑے جو بڑے ہیں ان کو ہم سے زیادہ ان چیزوں سے محبت اور تعلق ہے۔ ان کے فیصلوں کو، ان کی رائے کو سامنے رکھ کر کے ہمیں چلنا ہے۔ ہمیں قانون ہاتھ میں نہیں لینا ہے، ہمیں از خود کوئی فیصلہ نہیں کرنا ہے۔ ہمارے علماء اکابرین، ہماری دینی تنظیمیں، جماعتوں کے ذمہ داران جو فیصلہ کرے اس کو ماننا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی ہو وہ سنت پڑھ لیں۔